نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہمیں وہ مقصد سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے وہ مقصد سمجھ لیا تبھی ہم صحیح زندگی گزار سکتے ہیں اور تبھی ہم لوگ صحیح کام کر سکتے ہیں۔ اس دنیا سے جانے والا چاہے کوئی بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی مالدار ہو، آپ نے بے شمار جنازے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ قبرستان جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور انہیں اسی طرح قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ دنیا سے جانے والا کوئی انسان یہ زیورات، مال و دولت، بیوی بچے، قالین، ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا بلکہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں مقصد حیات نہیں ہیں بلکہ وسائل حیات ہیں، زندگی گزارنے کے وسائل ہیں، اور وسائل چھین لیے جاتے ہیں لیکن مقاصد نہیں چھینے جاتے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنات و انسان کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج انسان دنیا کے فتنوں میں الجھ کر رہ گیا، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر رہ گیا، اپنے مقصد اصلی کو بھول گیا۔ یہ دنیا کے اندر بے شمار فتنے ہیں، ان تمام فتنوں میں موجودہ زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ ہے، جس نے ہمیں نمازوں سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، اللہ کے ذکر سے دور کر دیا۔ آج پیکیج کرانا ہمیں یاد ہے، نیٹ چلانا ہمیں یاد ہے، فجر کی نماز پڑھنا بھول گئے، قرآن کی تلاوت کرنا بھول گئے، تسبیحات پڑھنا بھول گئے، درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ آج ذرا ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں وہ وقت پر نماز پڑھتی ہیں؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں؟ کیا مناجات مقبول ہمارے گھروں کے اندر پڑھی جا رہی ہے؟ کیا اصلاح اخلاق کی طرف ہماری کوئی توجہ ہے؟ میرے بھائیوں، رات کا ایک بڑا حصہ وہ موبائل کی نظر ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو جاتا ہے، فیس بک پر اس وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر نہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ سے جو مانگنے کا وقت ہوتا ہے، اپنی بگڑی بنانے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ہم لوگ پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا دجالی اور سب سے بڑا دنیا کا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ ہے، بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ موبائل ہمیں اسراف کی طرف لے گیا، فضول خرچی کی طرف لے گیا۔ آج دیکھیے، گھر میں کھانے کو ہو یا نہ ہو، گھر میں ماں باپ بیمار ہیں، ان کا علاج ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ دی جائے یا نہ دی جائے، صدقہ دیا جائے یا نہ دیا جائے،
مسجد میں کوئی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے یا پورا نہ کیا جائے، لیکن مہنگا موبائل چاہیے، قیمتی موبائل چاہیے۔ آج مہنگے موبائل رکھ کر انسان فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سامنے والے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ اگر موبائل خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو تو قسطوں پر موبائل خریدا جاتا ہے اور قرض لے کر موبائل خریدا جاتا ہے۔ یہ فضول خرچیاں ہیں، یہ اسراف ہیں۔ ابھی ایک جاننے والے 80-90 ہزار روپے کا موبائل لے کے آئے، بچے نے ہاتھ میں لیا، پھینک دیا، منٹوں میں 80-90 ہزار روپے ضائع اور برباد ہو گئے۔ آپ بتائیے کیا یہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے، آپ اتنے پیسے میں عمرہ کر سکتے تھے، آپ اللہ سے وہاں جا کر دعائیں کر کے اپنی بگڑی بنا سکتے تھے، اللہ کو راضی کر سکتے تھے، لیکن شیطان نے ہمیں فضولیات میں اور لغویات میں لگا کر ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، ہمیں تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ آج موبائل پر فضول کاموں میں انسان مصروف ہے۔ آپ واٹس ایپ چلاتے ہیں، کتنے میسیج، کتنی ویڈیو ایسی آتی ہیں جن کو انسان دیکھتا ہے، آگے دوسروں کو شیئر کرتا ہے، نہ ان میسیج سے، نہ ان ویڈیو سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کوئی دین کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کو فیس بک کے زہر نے ڈس لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ گندا سمندر اور وہ گندا دریا ہے فیس بک کا۔ آدمی گھستا اپنی مرضی سے ہے، اپنی مرضی سے نکل نہیں پاتا۔ کتنے نوجوان ہیں جن پر یہ زہر چڑھا ہوا ہے، رات کو فیس بک چلاتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، دکان پر جانا ہے صحیح وقت پر جا نہیں پاتا، ماں باپ نے کوئی کام بتا دیا اس کام کو کر نہیں پاتا، نہ بیوی کو وقت دیتا ہے نہ بچوں کو وقت دیتا ہے۔ آج کل بیوی کے پاس بھی موبائل ہے، شوہر کے پاس بھی موبائل ہے، وہ موبائل میں گھسی ہوئی ہے، ادھر شوہر موبائل میں گھسا ہوا ہے، دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس نے ہمارے معاشرے کو بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ موبائلوں کی وجہ سے آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، فتنہ اور فساد ہیں، غیبتوں کا مرض اس کی وجہ سے بالکل عام ہو چکا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آپ نے بیٹی کا نکاح کر دیا، آپ نے بہن کا نکاح کر دیا، اب گھنٹوں موبائل پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیے، ضرورت کی جو بات ہوتی ہے وہ 5 منٹ میں پوری ہو سکتی ہے، 4 منٹ میں پوری ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے تک ہی کیا ہوتا ہے؟ ماں لڑکی سے دیورانی اور جیٹھانی کے بارے میں ڈیٹیل لے رہی ہوتی ہے، ساس کے بارے میں ڈیٹیل لے رہی ہوتی ہے اور شوہر کے بارے میں ڈیٹیل لے رہی ہوتی ہے۔ اب پیچھے سے وہ ماں اور اس لڑکی کی بڑی بہنیں وہ اس لڑکی کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ لڑکی سسرال میں ہوتی ہے لیکن ہینڈل میکے سے کیا جا رہا ہوتا ہے، جو فتنہ اور فساد کا، لڑائی اور جھگڑے کا جو سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ جو بات 5 منٹ میں ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے تک باتیں کی گئی تو کیا کیا گیا؟ اس میں غیبتیں، دوسروں کی باتیں، دوسروں پر تبصرے، دوسروں پر تنقید، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، یہ سارے کام کیے گئے۔ اس چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ عورتوں سے بات کریں، آپ ان کو سمجھاؤ کہ کسی کی باتیں نہ کرو، غیبتیں نہ کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سے تو اپنی ہی بات ختم نہیں ہوتی، دوسروں کی باتیں کیا کریں گے؟ لیکن دوسروں کی باتیں، دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کی برائیاں اور دوسروں کے تبصرے، یہ سب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ عورتوں کو چھوڑیں، آج کل تو مرد بھی پیچھے نہیں ہے اور وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ جب
کال مہنگی ہوتی تھی اور ریچارج کرانا پڑتا تھا، کال مفت نہیں ہوتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آدمی کال کرنے کے بجائے مس کال کرتا تھا، 2-3 منٹ میں ساری بات کر لیا کرتا تھا. تو جب 2-3 منٹ میں بات ہو سکتی تھی، آج وہی باتیں 1 گھنٹے میں کیوں ہوتی ہیں؟ آج وہی باتیں 1.5 گھنٹے میں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ وقت کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کہ وقت یہ ایک ایسی تلوار ہے، اگر آپ نے اس کو نہ کاٹا یہ آپ کو کاٹ ڈالے گا، آگے گزر جائے گا، آپ پچھتاتے رہ جاؤ گے. آج ذرا دیکھیں، فیس بک چلانے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے، انسٹاگرام چلانے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے، یوٹیوب چلانے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے، لیکن ذرا گھروں کا جائزہ لینا، معلوم کرنا تعلیم کب کی تھی، مذاکرہ کب کیا تھا، قرآن کب پڑھا تھا، درود شریف کی تسبیح تم کتنا پڑھتی ہو، اللہ کا ذکر کتنا کرتی ہو، قرآن کتنا پڑھتی ہو. عورتوں کو چھوڑیں، آج تو مرد وہ بھی عورتوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں. اس موبائل نے گھروں کا چین سکون برباد کیا. میاں بیوی کی محبت کو اور ان کے پیار کو اس موبائل نے برباد کیا ہے. عورت کے پاس موبائل، وہ وہاں ناٹک میں اور فلموں میں لگی ہے، شوہر ادھر لگا ہے، شوہر وہاں غیر محرم کی تصویریں دیکھتا ہے، جیسی وہاں دیکھا جو طریقہ وہاں دیکھا وہ عورت سے چاہتا ہے، اور عورت اسی طرح اپنے شوہر سے چاہتی ہے. وہ تمام چیزیں نہیں تو آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے، یہ تمام تر چیزیں پھر شروع ہو جایا کرتی ہیں. تو یہ موبائل کا فتنہ آج یہ دنیا کا بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اس نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا، ہمارے اخلاق کو بگاڑ دیا. جو عورت ہو یا مرد جو موبائل میں زیادہ گھسا ہوا ہو، نہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے، شوہر ہے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور بیوی ہے وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، بچوں کی تربیت نہیں کی جا سکتی. آپ ذرا سوچیں، گھر کے اندر عورت وہ موبائل پر بات کر رہی ہوتی ہے، اچانک چھوٹا بچہ، اس کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، اس کو استنجا کرنا ہے، وہ ماں کے پاس آتا ہے، وہ بچہ بولتا ہے، لیکن ماں اس کو پیچھے ہٹاتی ہے، پیچھے نہ ہٹے تو اس کو تماچا مار دیتی ہے. آپ نے ایک بات کرنے کے لیے، ایک موبائل چلانے کے لیے ایک معصوم بچے کو جو تماچا مارا، آپ نے جو اس کی پٹائی کی، آپ بتائیے کیا اس طریقے سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں؟ کسی بالغ کو آپ نے مارا، معافی مانگو، وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. چھوٹے بچے کو آپ نے مارا ہے، وہ معاف بھی کرے گا تب بھی معاف نہیں ہوگا. آپ بتائیے کیا اس طرح اللہ راضی ہو سکتا ہے؟ جن گھروں میں یہ موبائل کی وبا پھیل چکی ہے، وہاں نہ نمازیں ہیں، نہ وہاں قرآن ہے، نہ آپس میں محبت اور پیار ہے، اور گھر کی روح بالکل نکل چکی ہے. میرے بھائیوں، کوئی وبا پھیلتی ہے، کرونا پھیلا، بخار کی وبا پھیلی، ہر آدمی چوکنا ہو گیا، اپنے آپ کو بچانا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے. یہ جو فتنہ اور یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم کتنے چوکنا ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا بچا رہے ہیں. موبائل کی وجہ سے آج کتنے حادثات وجود میں آ رہے ہیں. آدمی موٹر سائیکل سے چل رہا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ سے بائک چلا رہا ہے، ڈس بیلنس ہوا اور گر گیا، سامنے سے کوئی آیا اس کو بھی چوٹ ماری، خود کو بھی نقصان اٹھایا. کتنے ایکسیڈنٹ اور کتنے یہ تمام تر چیزیں، نقصانات یہ موبائل کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں. اس موبائل کی وجہ سے ہرس بڑھتی چلی گئی. ہمیں تو سکھایا گیا کہ اگر آپ کوئی کھانے کی چیز لا رہے ہو تو چھپا کے لاؤ، تاکہ راستے میں کوئی غریب بھی ہوگا، آپ کا پڑوسی، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوگا، تاکہ اس کی نظر نہ پڑے. اگر اس کی نظر پڑ گئی، اس کے دل میں احساس ہوگا کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، یہ چیز میں بھی کھا لیتا. آج کیا ہو رہا ہے؟ 2 مہمان آ جائیں، شاندار ٹیبل لگا ہو، اور یا آپ کہیں دکان پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو تو باقاعدہ سیلفی لی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، فوٹو کھینچے جاتے ہیں اور دوسروں کے آگے اس کو شیئر کیے جا رہے ہیں. کتنے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اور ان کے دل کی جو آرزویں اور تمنائیں ہیں وہ اندر مسل کر وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں. آپ بتائیے، وبا بالکل عام ہو چکی ہے. آج کل تو آدمی حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتا ہے، سامنے بیت اللہ ہے، تجلیات
120 रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, लेकिन शैतान ने वहां ले जाकर भी इंसान को महरूम कर दिया, क्योंकि सामने किबला, ऐसे फोटो अच्छा नहीं आएगा तो वो किबले की तरफ पीठ करके खड़ा होता है, हाथ उठाता है, दूसरा साथी फोटो ले रहा होता है, अरे वहां तो शर्म आ जाना चाहिए। वहां जाकर भी शैतान ने पीछा ना छोड़ा, वहां जाकर भी मोबाइल के इस फितने ने हमारा पीछा ना छोड़ा, वहां ले जाकर भी उन अनवारात से, बरकत से, नेकियों से, नेक अमाल से हमें महरूम कर दिया। और क्या बताएं कि रोज़े रसूल पे हाजिरी हो रही है। आप जरा बताएं, अगर कोई बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम आपके सामने बैठे हो, क्या सेल्फी लेने की हिम्मत करोगे? क्या वीडियो कॉल करने की हिम्मत करोगे? वहां क्या होता है, वीडियो कॉल की जा रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनके ख्वाब में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आपके रोजे पर आजकल जो ये तमाशा लगा हुआ है और तस्वीर कशी हो रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही हैं, आप इन लोगों के साथ क्या बर्ताव करते हैं? फरमाया कि ये लोग आते हैं, सलाम करते हैं, मैं न इनकी तरफ देखता हूं, न इनके सलाम का जवाब देता हूं। आप बताइए, इससे बड़ी महरूमी इंसान की क्या हो सकती है जो वहां से भी महरूम हो के आ जाए? अब आप बताइए, बड़ा फितना है या नहीं है? हर जगह से हमें महरूम करके रख दिया है। आज हम सब लोग रोना रो रहे हैं बेबरकती का, काम और कारोबार की परेशानियों का और बीमारियों के हमले का, आपसी इख्तिलाफात का, कि घरों से चैन और सुकून निकल गया है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कारोबार में कोई बरकत नहीं है और हालात में घिरे हुए हैं। मेरे भाइयों, बरकतें कैसे आए, अल्लाह की रहमतें कैसे आए? कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू, कि घर में जब कुरान पढ़ा जाएगा ध्यान के साथ सुनोगे, खामोश रहोगे, लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर रहमतों का नुज़ूल किया जाएगा। तो जहां कुरान पढ़ा जाएगा वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल किया जाएगा। आप सच बताएं, आज हमारे घरों में मोबाइल ज्यादा चलाया जा रहा है या कुरान ज्यादा पढ़ा जा रहा है? इस चीज ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, तबाह और बर्बाद करके एक तरफ रख दिया है। एक यहूदी साइंटिस्ट ने कहा था कि मुसलमान फतवे देते हैं, गाना बजाना हराम है, सुनना हराम है, घर में टीवी और वीसीआर रखना हराम है, कि हम तो घर घर के अंदर इसको पहुंचाएंगे और मस्जिदों के अंदर भी गाना बजवाएंगे। आपने तो कितनी मर्तबा देखा होगा, मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है और किसी का फोन आता है, गाना बजता है। तो उन्होंने जो कहा था अपने मिशन में वो लोग कामयाब हो के रह गए। तो कुरान पढ़ा जाए, रहमतें आती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया में गाने बजाने को मिटाने के लिए आया। आज उम्मत गाने और बजाने को बढ़ावा दे रही है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में गाना और बजाना होता है वहां अल्लाह की लानतें उतरती हैं। आप जरा सोचे, कुरान पढ़ा जाए रहमतों का नुज़ूल होता है, गाना बजाना हो तो लानतें बरसती हैं। आज हमने अपने घरों में रहमतों के उतारने के इंतजामात किए हैं या अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बनने के असबाब पैदा किए हैं। हदीस पाक के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, मैं आपके साथ था, एक जगह से गाना बजाने की आवाज आती है। आप अलैहिस्सलाम ने कानों में उंगलियां डाल ली, आप चलते रहे, चलते चलते आगे चलकर पूछा, कानों से उंगली नहीं निकाली, पूछा कि क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं आ रही है। तब आपने अपने कानों से उंगली निकाली है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया के अंदर गाना बजाना करेगा, गाना बजाना सुनेगा, कल कयामत के मैदान में शीशा पिघलाकर उसके कानों के अंदर डाल दिया जाएगा।
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا ان کو زمینوں میں دھسا دیا جائے گا، ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، ان میں خسف بھی ہوگا، ان میں مسخ بھی ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب شراب کو حلال سمجھا جائے گا، نشہ بالکل عام ہو جائے گا، نشہ علل اعلان کیا جائے گا۔ آج یہ منظر ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں مارکیٹوں میں اور بازاروں میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت شراب کا نام بدل کر اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے گا۔ آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے، بیئر وہ بھی شراب ہے، اس کا نام بدل کر آج مارکیٹوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر نشہ ہے، نام بدل کر مارکیٹوں میں ان کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا آج اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان میں خسف ہوگا، ان میں مسخ ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا، پھر انتظار کرنا کہ زلزلہ آئے، مکان دھڑام سے گرے اور زمینوں میں دھسا دیا جائے۔ ابھی 1.25 سال پہلے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، 36 سیکنڈ کا زلزلہ، وہاں کی بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہمارے ملنے والے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ وہاں خدمت کرنے کے لیے گئے تو جو لوگ بچ گئے تھے ان کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ جب ہم وہاں گئے ان سے بات کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے، کیا قیامت آ گئی کیا؟ یعنی اتنا بڑا حادثہ اور اتنا بڑا دھماکہ تھا، لوگوں کو یہ لگا کہ آج قیامت آ چکی ہے۔ آپ ذرا سوچیں وہاں ہزاروں لوگ موت کا لقمہ بن گئے، ان میں کتنے لوگ ہوں گے جن کے کانوں میں ایئر فون لگی ہوگی اور وہ گانا سن رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو وہاں دوسروں کے ساتھ چیٹنگیں کر رہے ہوں گے۔ اب موت کا وقت آیا، موت کا لقمہ بن گئے اور ختم ہو گئے۔ ہم یہ منظر کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ واقعات اللہ کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ جو بچ گئے وہ عبرت حاصل کریں، وہ ذرا ہوش کے ناخن لے لیں۔ رات میں توبہ کر کے سونا چاہیے، استغفار کر کے سونا چاہیے، صدقہ کر کے سونا چاہیے، جو گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے۔ ارے ہم تو بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ موبائل پر فلمیں، گانے اور ناٹک چلا کے سو دیں۔ جب تک کامیڈی نہ دیکھے ہمیں نیند نہیں آتی، جب تک فیس بک میں گھس کر 3، 4، 5 گھنٹے ہم لوگ برباد نہ کر دیں تب تک ہمیں نیند نہیں آتی۔ اس چیز نے ہمیں بالکل تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آوازیں منحوس آوازیں ہیں، جن گھروں میں یہ 2 آوازیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک تو نوحہ سمجھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا رونا تو آنا فطری بات ہے، آ جاتا ہے، لیکن بیان کر کر کے رونا، چلا چلا کے رونا، گلے پھاڑ دینا، نہ پردے کی کوئی خبر ہے اور نہ الفاظ کیا بول رہی ہے، نہ اس کی کوئی فکر ہے۔ فرمایا جن گھروں میں نوحہ ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جس گھر میں گانا بجانا ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میرے بھائیو، لعنت کا مطلب خالی بے برکتی نہیں ہے، لعنت کا مطلب آپسی اختلافات ہیں، لعنت کا مطلب پریشانیوں میں گر جانا ہے، لعنت کا مطلب حالات کا شکار ہو جانا ہے، لعنت کا مطلب زندگی کے چین اور سکون کا برباد ہو جانا ہے۔ تو اس چیز نے ہمیں بالکل برباد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو 2 لوگوں کے گانے کی آواز سنائی دی، ایک گانا گاتا، ایک شعر پڑھتا،
دوسرا اس کے جواب میں دوسرا شعر پڑھتا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ کہ جی فلاں فلاں آدمی ہے. آپ نے بددعا فرمائی اللہ ان کو جہنم میں دھکیل دے, ان کو جہنم میں اوندھا منہ ڈال دے. تو گانا گانے والوں اور بجانے والوں کے لیے آپ علیہ السلام لعنت فرما رہے ہیں. اب ذرا سوچے, اللہ نے گھر دیے تو ان گھروں میں قرآن پڑھتے, نماز پڑھتے, اللہ کو یاد کرتے, اللہ کی عبادات کرتے. آج لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں, 30 40 کمرے بناتے ہیں, اور مہمانوں کا روم الگ, ٹی وی روم الگ, ناشتہ روم الگ, اور بچوں کا روم الگ, بیوی کا روم الگ. ایک روم, ایک کمرہ ایسا نہیں ملے گا جو عبادت کے لیے بنایا ہو کہ گھر کے سارے لوگ یہاں نماز پڑھا کریں گے, یہاں قرآن پڑھا کریں گے. جس کو نفلیں پڑھنا ہو وہ یہاں نفلیں پڑھ لیا کرے گا. یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی. میرے بھائیوں, جو تباہی اور بربادی کی طرف ہم لوگ گئے ہیں, یہ بیج ہم نے خود بوئے ہیں. اب نمازیں تو پڑھ رہے ہیں, کچھ نیک اعمال کر لیے, انوارات تو آ گئے دل کے اندر, سکون تو آ گیا, قرار تو مل گیا, لیکن موبائل میں گھسے, یوٹیوب میں آپ گھسے, ٹھیک ہے آپ تقریری چلا رہے ہو, وہاں ایڈورٹائز نہ جانے کیا کیا گندگی بھری ہوئی ہے. اور فیس بک میں کتنی گندگی, آپ اس کا تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. انسان گھستا اپنی مرضی سے, نکل اپنی مرضی سے نہیں پاتا. دن میں نیک اعمال کر کے جو کماتا ہے سب کچھ برباد کر دیتا ہے. میرے بہت سارے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ آپ سے بس یہی درخواست کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ کی کچھ ضرورت ہو سکتی ہے, آپ نے کوئی سامان ہے, حساب کتاب ہے, واٹس ایپ کے ذریعے ہوتا ہے, لیکن فیس بک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ نے مضمون دل میں ڈالا, آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کی گئی, تو ہم آج ہی میرے بھائیو اس بات کا پختہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ اپنے موبائل سے کم از کم فیس بک تو ڈیلیٹ کریں گے. اپنی جو ضرورت ہے وہ واٹس ایپ سے آپ پوری کر سکتے ہیں, اور موبائل کے جو لغویات ہیں اپنے آپ سے ان کو بچائیں گے. میرے بھائیو, اس کا رکھے بغیر کام نہیں چلتا, کم از کم صحیح استعمال کر لیں, غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں, ورنہ ہم بھی برباد ہو رہے ہیں, ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی موبائل کے چکر میں برباد ہو رہی ہیں. یہ مختصر سی باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کرنا تھی. دعا فرمائیں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.